أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین
خالق کائنات رب العالمین دے واسطے لا تعداد بے شمار درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء خاتم النبیین والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم دی ذات گرامی پہ اللہ رب العالمین دی بابرکت کتاب 19ویں پارے جو تلاوت کیتی ہے سورت دا نام سورۃ النمل پارے دا 17واں رکوع اور سورۃ النمل دا دوسرا رکوع ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس مبارک سورت نو اپنے آخری پیغمبر علیہ السلام تے مکہ معظمہ دے اندر نازل فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے اس مقام تے حضرت سلیمان علیہ السلام دا تذکرہ فرمایا ہے۔ اور ایک پرندے دا ذکر فرمایا ہے کہ جو اللہ رب العالمین دی ذات نے اس کائنات دے اندر ہر چیز نو عقل اور فہم عطا فرمایا نا، اور وہ دی فطرت دے اندر یہ بات رکھی ہے کہ اللہ دی ذات کلی ذات ہے، اور کائنات دے اندر قانون اللہ تے او دے نبیاں دا چلدا ہے، کسے ہور بندے دا نہیں چل سکتا۔ اے چیز اللہ دی ذات نے انسانات دے اندر بھی رکھ دیتی ہے، حیوانات دے اندر بھی اور پرندیاں دے اندر بھی، چونٹیاں دے اندر بھی۔ کائنات دی ہر مخلوق دے اندر رب دی ذات نے فطرتی طور تے بات رکھی ہے کہ اللہ ایک ہے، اور جس دور دے اندر جیڑا نبی دنیا تے آئے گا او دی شریعت چلے گی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام دے دور دے اندر بھی اور اس تو پہلے بھی اے پکی طور تے عقیدہ دنیا دے اتے رب العالمین نے نازل فرمایا ہے کہ دنیا دے اندر انسان دو طرح دے گناہ کرتا ہے، دو طرح دے۔ ایک گناہ ایسا ہے اگر او دی توبہ دنیا دے اتے کر لوے گا تے قیامت نو معافی ملے گی، اگر دنیا تے توبہ نہیں کیتی وہ گناہ کردا رہا ہے ہمیشہ دا جہنمی بن جائے گا۔ اور کچھ ایسے گناہ نے کہ انسان دنیا تے توبہ تائب ہو جائے معاف ہو جانے گے، لیکن کسے وجہ تو اگر دنیا تے انہاں گناہاں دی توبہ نہیں کر سکیا تے رب قیامت نو معاف کر دے۔ اللہ دی ذات نبی دی سفارش نال معاف کر دین، ویسے معاف کر دین، یا انہاں گناہاں دی سزا دے کے رب جنت دے اندر انسان نو بھیج دینے، رب دی مرضی ہوئے گی۔ اے کیڑے گناہ نے؟ جیڑا گناہ دنیا تے توبہ کر کے جائے گا اگے جا کے وہ دی معافی ملے گی، اے گناہ کیڑا؟ اے شرک والا گناہ ہے۔ اگر دنیا دے اتے انسان نے شرک کیتا ہے رب کولو معافی مانگ لئیے، ایک اللہ دے دروازے تے جھک گیا ہے، رب نے سارا کچھ ہی معاف کر دیتا ہے۔
یہ ذمے کوئی غلطی نہیں رہے گی، لیکن اگر دنیا تے نیکیاں دے پہاڑ لے کے رب دی عدالت چ پیش ہویا اور او دے نال شرک جیسا گناہ بھی موجود ہے، اللہ دی ذات نے اس بات دا اعلان فرمایا ہے کہ مینوں اپنی کبریائی دی قسم ہے، میں تیری ساری زندگی دی نیکیاں برباد کر کے تینوں جہنم چ بھیج دیواں گا۔ رب دا قانون ہے، اور یہ بھی بات کہہ دیتی ہے اگر انسان گناہ کر کر کے تھک چکے ہے، صحیح مسلم دی حدیث قدسی ہے، اللہ خود اعلان فرما دے، اور کیسا رب دی ذات نے اعلان فرما کے گنہگار ساڈے جیسے سیاکار تے گنہگار ان واسطے رب العالمین دی ذات نے رحمت دا دروازہ کھول دیتا ہے۔ کیسا اعلان فرمایا ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کنہ لفظاں نال اس بات نو بیان فرمایا ہے، فرماتے نے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تبارک و تعالی یا ابن آدم لو لقیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا غفرت لک ولا ابالی۔ اللہ فرماتے نے آدم دے بیٹے میری عدالت دے اندر تیری پیشی یقینی ہے، تو پیش ہونا ہی ہونا ہے میری عدالت دے اندر، اس حالت دے اندر تو آ جائے کہ زمین و آسمان داخلہ گناہاں نال پر کے لے آیا ہے، اینیاں سیاکاریاں کیتیاں، دن رات تیرا غلط کاریاں دے اندر برائیاں دے اندر گزر گیا ہے، لیکن میری ذات نال تو شرک نہیں کیتا، میری ذات دے نال کسے ہور نو لیا کے کھڑا نہیں کیتا، تیرے گناہ اننے زیادہ کہ زمین و آسمان دا خلا پر چکے ہیں، لیکن تو میرے نال شرک جیسا گناہ نہیں کیتا۔ اللہ فرماتے نے غفرت لک ولا ابالی، میرے بندے جا میری رحمت تیرا استقبال کرے گی کہ تو میری توحید رو منی ہے، مینو ایک من کے آیا میں تیرے سارے گناہ معاف کر دیاں گا، مینو کون پوچھن والا ہے۔ اور رب رحمان نے تینج بھی اعلان فرمایا، اللہ فرماتے نے ان تجتنبون کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم۔ رب العالمین نے اعلان فرمایا آدم دی اولاد اگر تسی وڈے گناہ کولوں بچ جاؤ گے تے چھوٹے میں رب رحمان تانوں آپ ہی معاف کر دیا جاواں گا۔ وڈے گناہ کیڑے نے انہاں دے اندر سب تو جڑی پہلی بات ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ دی ذات نال شرک کرنا اے سب تو وڈا گناہ ہے۔ اللہ دی ذات شرک کسے نو معاف نہیں کرن گے۔ اگر شرک جیسا گناہ انسان دنیا دی اتے کردا رہا ہے، دنیا دی اتے شرک کردا شرک کی چیز ہے؟ اللہ دی ذات نے مقابلے تے کسے نو کھڑا کردا ہے، اللہ دی عبادت کرنی ہے اے کسے ہور دی عبادت کردا ہے، نظر و نیاز ایک اللہ دے نام دیے اے کسے ہور دی پیش کر رہا ہے، عالم الغیب رب دی ذات ہے اے کسے ہور نو سمجھ رہا ہے، اللہ دی ذات اولاداں دین والی ذات ہے، بیماریاں دور کرن والی ذات اللہ، شفاواں دے خزانے اللہ کول، تے جیڑا بندہ عقیدہ رکھ لوے فلاں قبر تے چڑھاوا چڑھایا می اولاد مل جاندی ہے، اینے رب دی ذات دی قدر ہی نہیں کیتی، اللہ اینو معاف ہی نہیں کرن گے۔
قرآن نے اعلان فرما دیتا ہے، اللہ فرماتے ہیں انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، مینوں اپنی کبریائی دی قسم ہے جن نے میرے نال شرک کیتا میں انہوں کدے بھی معاف نہیں کرنا، جنت نہیں مل سکے گی۔ ایک کوئی عقیدہ قرآن نے دسیا ہے، اللہ قرآن سے اعلان فرما رہے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی واللہ هو الغنی الحمید۔ لوگو تسی سارے دے سارے ایک رب دے دروازے دے فقیر ہو، تسی سارے دے سارے ایک رب دے دروازے دے مانگت ہو، تسی سارے دے سارے ایک رب اگے جھکن والے ہو۔ ایک کوئی ذات ایسی ہے کہ جڑی غنی ہے، جڑی ایسی قدرت والی ذات ہے، او دے جیسی دنیا دے اندر ذات ہی کوئی نہیں۔ اللہ کے چک جانا صرف اگا اللہ کے۔ اے جڑی پیشانی ہے نہ کسے نبی اگے چک سکتی ہے، اے پیشانی نہ کسے بھلی اگے چک سکتی ہے، اے پیشانی نہ کسے جانور اگے چک سکتی ہے، اے پیشانی نہ کسے درخت اگے چکان دی اجازت ہے، اے چکنی ہے ایک رب رحمان دے سامنے۔ اللہ تعالی تے اعلان فرما رہے نے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، دنیا جہان دے لوگوں اعبدوا ربکم، اپنے رب دی عبادت کرنی ہے، اپنے رب نو پکارنا ہے۔ بیماری آ گئی، دیکھ لو قرآن نے کیسا درس دیتا ہے۔ اللہ دا بھی نبی 18 سال تک بیمار رہا ہے، 18 سال بیماری کٹی ہے، تے بڑے بڑے لوگ تانے دے رہے کہ ایوب دا رب ادھے نال ناراض ہو گیا ہے۔ تے دو مہربان مفسرین نے بیان کیتا ہے، ایک دن نہ دو رشتہ دار ہی، ایک کئی دفعہ رشتہ دار بھی بندے نو لڑ جاندے، دور ہی کھلو کے کہہ رہے ہیں ویکھیا نا پتہ نہیں کیڑیاں کیتیاں دے اندر پھسیا ہویا ہے، اگر فلاں بت دا چڑھاوا چڑھا دے وے، فلاں جگہ تے جا کے نظر و نیاز پیش کر دے نو شفا مل جائے گی۔ مفسرین نے بیان کیتا دور گفتگو کر رہے ہیں، ہوا دا رخ سی ادھر نو۔ اللہ دے نبی ایوب علیہ السلام نے سن لیا تے جدوں بات سنیے اج 18 سال تک رب کولو شفا نہیں منگی، رب اگے اس حالت دے اندر ہی شکر ادا کر دے رہے ہیں۔ اللہ میں تیری رضا تے راضی ہاں، مینو صحتاں بھی دتیاں اور تاریخ دس دیے کہ بیماری آن تو پہلے، امتحان آن تو پہلے سیدنا ایوب پیغمبر جیسا دنیا دے اوتے کوئی مال والا بندہ بھی کوئی نہیں سی، سارے تو زیادہ رب نے مال و دولت دیتی ہے۔ اللہ دا نبی اج بیماری آئی ہے تے شکوا بھی نہیں کر رہا، بیویاں بھی چھڈ گئیاں، اوکھے ویلے بڑے بڑے چھڈ جایا کردے نے، مالداری دے اندر سارے ہی اپنے بن جاندے نے، لیکن جدوں کسے تے مشکل وقت آئے کلا کلا سارے ہی چھڈ دیندے نے، بندہ کلا ہی رہ جاندا ہے۔ اے کیوں ہوندا ہے؟ رب یاد کراندے نے رب کہ بندیا ویکھ لے میں تینوں نہیں چھڈنا، میرا تیرا رشتہ اے بندے دا عابد معبود دا قائم رہنا، باقی سارے تینوں چھوڑ دینا، کوئی بھی نہیں بنتا۔ تے حضرت ایوب پیغمبر علیہ السلام 18 سال گزر گئے، اج جدو رب دی توحید دے اتے چوٹ آن لگی ہے، اللہ دے قرآن نے تذکرہ کیتا ہے
اللہ فرماتے نے وا ایوب اذ نادى ربہ انی مسنی الضر. آج 18 سال گزر گئے، اللہ دا نبی اج تک رب اگے کدے شکوا بھی نہیں کیتا، کدے اللہ رب العالمین اگے کوئی درخواست بھی نہیں کیتی. اللہ دا ذکر ہی کردے نے، ہر ویلے رب دا شکر ہی کردے نے تے کہہ رہے نے اللہ میں تے صبر ہی کراں گا. اج اللہ دا نبی انہاں دی بات سن کے حالت کی ہے، اللہ تیری مرضیاں نے نا، جے دین تے آویں خزانے پر دے، جے چھینن تے آویں تے ایک پائی پیسہ بھی کول موجود نہ ہووے. او پیغمبر دی بیوی جڑی کدے گھروں باہر نہیں سی نکلی، رب نے امتحان بھیجیا ہے، اج مزدوریاں کر رہی ہے اپنے بیمار خامد نو کھلان واسطے، تے اینا کو صبر کیتا ہے، اونے بھی کدے شکوا نہیں کیتا، تے بیوی مزدوری کرن واسطے گئی ہے. اللہ دا پیغمبر بیمار نبی جنگل بیابان دے اندر کوئی گھر نہیں کوئی مکان نہیں، اج تنہا نے تے اللہ دی ذات اگے ہاتھ اٹھا لینے دعا کر دیتی ہے. اللہ فرماتے نے وا ایوب اذ نادى ربہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اللہ دے نبی نے آج رب دی رحمت دا دامن پکڑیا، اللہ دی صفت نو سامنے رکھیا، اللہ کے دعا کیتی ہے وَأَيُّوبَ اِذْ نَادَى رَبَّهُ. آج اپنے رب نو اللہ دا نبی پکار رہا ہے، یا اللہ ویکھ لے اینی مدت گزر گئی ہے، اللہ تیری ذات ارحم الراحمین آج میرے تے رحمت دا می پا دے. یقین نال دعا کیتی ہے، رب اگے کیتی ہے. سانو ہفتہ 2 ہفتے بیماری آ جائے، کوئی گلے دے اندر سائیاں کولو تویز لے کے آ رہا ہے مسلمان، لیکن چوڑیاں کولو دم کروا رہا، تویز لے کے گلے چ بن رہا ہے، یہ بھی مسلمان ہے. یہ بھی آکھے گا کہ مینوں نبی دے حوضے کوثر دا پانی مل جائے. اللہ دا نبی رستہ دس دیتا ہے لوگوں، اوکھے ویلے صرف ایک اللہ دی ذات ہے. کیوں؟ اللہ قرآن کے اعلان فرما رہے نے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک. اللہ دے نے اور انسانا اس ذات کو لو تینو کنے پیچھا ہٹا دیتا ہے جن نے تینو پیدا کیتا، جن نے ماں دے رحم دے اندر تینو خوراک دیتی، تیریاں حفاظتاں کیتیاں، اج دنیا تے آ گیا تے ہن وی اوہی تینو سب کچھ عطا کرے گا. اللہ دے نبی اے ہوئی تبلیغ کرتے رہے تے جناب ایوب پیغمبر نے دعا کیتی ہے، دعا کر کے فارغ ہی ہوئے نے، آسمان تو جبریل آ گئے، آ کے رب دا حکم پہنچا دیتا ہے. اللہ دی طرفوں وہی آ گئی، فرمایا ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب. اے ایوب نبی اپنی اڈی زمین تے مارو. ہن 18 سال جن نے بیماری کیتی ہے او دی لت چ طاقت کنی کو اڈی چ ہوئے گی. مسکرا پہ کہ اللہ کنی کو طاقت ہے، میں اڈی کیویں زمین تے مارا. ہڈیاں دا ڈھانچہ بن چکے نے. اینی شدت دی بیماری ہے، کوئی بھی بیماری ہے، یہ بھی ذہن چ رکھنا. کئی یہ بھی بیان کر جسم چ کیڑے پی گئے، توبہ. کسے حدیث دے اندر یہ بات نہیں. ایوب نبی دے جسم چ کیڑے پی گئے تے کیڑا ڈگ پوے تے پھر پھڑ کے اتنے رکھ دین، ادو وڈا جھوٹ کائنات دے اندر ہے ہی کوئی نہیں. بیماری نبی تے آ جاندی ہے،
مخلوق رب دی، لیکن عقیدہ پکا رکھو۔ آمنہ دلال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی دا جسم اینا مقدس جسم ہے۔ نسائی دی حدیث ہے، آقا فرماتے ہیں ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء۔ لوگوں، نبی دا جسم اینا مقدس ہے کہ نبی فوت ہو جائے، زمین دے اندر دفن ہو جائے، اللہ دی ذات نے مٹی تے حرام کر دیتا ہے کہ نبی دے جسم نو مٹی کھا سکے۔ جیویں اللہ دے نبی دنیا تے زندگی دی حالت دے اندر جسم ہے، جیویں فوت ہوئے نے، جیویں جسم موجود ہے، اللہ دے نبی آدم علیہ السلام تو لے کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جن نبی زمین دے اندر دفن نے، سارے دے جسم رب نے محفوظ رکھے نے۔ نبی فوت ہو جائے تے مٹی نہیں کھا سکتی، تے زندہ نبی دے جسم تے کیڑے پہ جائیں گے۔ بڑی غلط بات ہے۔ اللہ دا حکم آیا، اللہ دے نبی نے اڈی زمین تے ماری تے چشمہ جاری ہو گیا۔ اللہ فرماتے نے ھذا مغتسل بارد و شراب۔ میرے پیارے نبی ایوب، آپ پانی نال غسل بھی کرو تے پی بھی لو۔ پانی پیتا ہے اور دے نال غسل کیتا ہے۔ اللہ دی ذات نے اینا کرم کیتا ہے، جو جوانی اج تو 18 سال پہلے سی رب نے اوہی عطا فرما دیتی۔ ہن پرانے کپڑے ویکھیا ایوب پیغمبر نے کہ جسم بھی رب نے اوہی عطا کیتا، جوانی بھی اوہی مل گئی۔ تے آسمان تو رب دی ذات نے کپڑیاں دا جوڑا بھیج دیتا ہے، میرے نبی پہن لو۔ نوے کپڑے پائے بندہ تے ویکھدا ہے جیباں خالی نے۔ کیڑی شے موجود سی اس ویلے؟ حضرت ایوب پیغمبر علیہ السلام دی ذات دے کول تے اللہ دی ذات نے صحیح بخاری دے اندر روایت ہے، اللہ دی رحمت اینی ہوئی اس ذات دے جدو بندہ یقین رکھے، اللہ دی ذات نے جدو چاہے رب کسے تے پانی برسا دے، بارش برسا دے۔ اگر رب چاہے آسمانہ تو بدلاں دے وچوں کسے قوم تے اگ برسا دے، اللہ چاہے کسے قوم دی اتے آسمان تو پتھر برسا دے، لیکن آج رب دی رحمت کیسی ہے؟ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ دا نبی ایوب جدوں غسل کر کے بیٹھا ہے، اللہ نے آسمانہ تو سونے دیاں ٹڈیاں دی بارش برسا دیتی، سونا برس رہا ہے۔ تے رب دا نبی انج کٹھیاں کر رہے نے چولی دے اندر، تے آسمان تو آواز ہوندی ایک اور امتحان آ گیا۔ ایوب مال دی بڑی محبت آ گئی ہے، بڑی دنیا داری وال ٹر پے ہو۔ چاہتے نے اللہ اے مال سمجھ کے نہیں بلکہ تیری رحمت سمجھ کے کٹھیاں کر رہا، اے مال بھی رب دی رحمت سمجھے بندہ۔ اللہ نے ویکھ لو بیوی جدوں واپس آئی ہے تے ویکھ کے حیران رہ گئی، آواز دیتی کہ جوانا ایتھے میرا بیمار خامد موجود سی، بیماری دی حالت جو چھڑ کے گئیاں سن۔ تے ویکھ لو پھر رب دی کیسی رحمت ہے، جڑا رب نو مندا ہے کلیاں مندا ہے۔ تے جناب ایوب علیہ السلام فرمان لگے بی بی رحمت آ جا، تیرے جان تو بعد رب نے مینوں شفاواں عطا فرما دتیاں نے، رب نے پرانیاں جوانیاں عطا فرما دتیاں۔
او رب دی ذات ہے، او دے تے یقین کلے ذات دے اتے رکھیا جائے۔ کیڑا بندہ اللہ نو چھڑ دیتا ہے کی لوے گا؟ او دی دنیا بھی برباد ہو گئی، آخرت بھی برباد ہو گئی۔ جیڑا بندہ رب دی ذات نو چھوڑتا ہے او جانوراں تو بھی قرآن نے دسیا، قرآن نے اللہ فرماتے نے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ دے نے دنیا دے لوگوں او دے تو بدترین بندہ، او دے تو رستے تو پٹ گیا ہویا بندہ، او دے تو گندا ترین بندہ کیڑا ہے جڑا رب دا دروازہ چھوڑ کے ہور دروازے تے دوڑ رہا ہے۔ آدم نبی تو لے کے نبی علیہ السلام تک سارے نبیوں دے واقعات قرآن نے دس دیتے نے کہ نبی بھی اوکھے ویلے کنوں پکار دے رہے نے؟ رب دی ذات نو پکار دے رہے نے۔ تے سانو کنے اجازت دے دیتی ہے؟ اسی بڑی چیتی تے لیو کہ ادھر نو ٹر پینے نا، اللہ دے دروازے تے قائم رہنا ہے۔ ویکھو نا حضرت سلیمان پیغمبر صبر کر رہے ہیں تے لشکر آ رہا ہے، تے قرآن نے بیان کیتا ہے حتی اذا اتوا علی واد النمل، چونٹیاں دی وادی تے پہنچ گئے تے سردار چونٹیاں دیے یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ کیڑیو جلدی جلدی اپنے گھراں چ داخل ہو جو سلیمان پیغمبر علیہ السلام دا لشکر آ رہا ہے کہ اپنے پیراں تھلے تانوں مسل نہ دے۔ او کیڑی چنگی سی اج دیا کیڑیاں کیڑیاں نال۔ اج جڑیاں کیڑیاں کیڑے رب نے ساڈے گناہاں دی وجہ تو مسلط کر دیتے سن، او کیڑی لکھ درجے نہ سارے نالوں چنگی سی کہ جنوں اپنی رعایا دا اتنا فکر ہے جلدی داخل ہو جاؤ، اپنی بلا سوراخت چلی آ جاؤ۔ واقعہ بڑا تفصیلی ہے سلیمان علیہ السلام کو اے کیڑیاں دی سردار اپنی ساریاں برادری نو کٹھیاں کیتا تے کہن لگے دل کردا اللہ دا نبی ساڈے کول آیا کو تحفہ پیش کر دئیے۔ حاشیۃ الجمل والے بیان کیتا ہے ایک سکا بیر اجے میں کیڑیاں کٹھیاں کر دیاں اور سکا بیر لے کے ٹر پئی، ہن بیر بھارا سی تے چکیا نہ جاوے۔ مورخین نے مفسرین نے بیان کیتا امر اللہ الریح، اللہ نے ہوا نو حکم دیتا ہوائے کیڑی نو بیر سمیت چک تے میرے نبی سلیمان علیہ السلام دے سامنے بٹھا دے، جا کے بہ گئی، جا کے سلام عرض کیتا، کہنے لگی رب دے نبی تحفہ لے کے آئی ہیں قبول فرما لو۔ مسکرا پہ تے کہنے لگی اللہ دے نبی رب نے تانوں بڑا کوئی دیتا ہویا ہے، میرا حقیر تحفہ اے ہوئی قبول فرما لو۔ تے اللہ دے نبی کی کہہ رہے نے فرمان لگے سلینی ما شئت، کیڑیے منگلا میرے کولوں۔ اور سلیمان پیغمبر او نبی نے جنہ پوری دنیا تے حکومت کیتی ہے، کو خالی پاکستان دا حکمران نہیں، کوئی انڈیا دا، برطانیہ دا، امریکہ دا صدر نہیں، ساری دنیا دا حکمران۔ کہنے لگے مانگ لیں، کہنے لگی کیڑی اللہ نے بڑا کوئی دیتا ہے، کسے شاید ہی کوئی ضرورت نہیں۔ واہ سبحان اللہ، کنا رب دا شکر ادا کر رہی ہے۔ اللہ دے نبی نے اصرار کیتا تے کیڑی کہنے لگی زد فی عمری واوی رزقی، اللہ دے نبی جو کوئی مینوں دینا چاہندے ہو تے انج کرو میری عمر ودا دیو، میرا رزق ودا دیو۔ اگر کوئی دینا جے تے میری زندگی ودا دیو، میرا جڑا رب نے رزق لکھیا او دے چ ہور وعدہ کر دیو۔ ہائے ہائے اللہ دے نبی حیران رہ گئے،
پریشان ہو گئے تے کی آندے نے انہما من اللہ، نکیڑیے تے میرے اختیار چ بھی نہیں ہے تے میرے رب رحمان دے اختیار چ، میں اپنے رزق دا اختیار نہیں رکھدا، میں تے اپنی زندگی دا اختیار نہیں رکھدا کہ کدوں بلاوا آ جائے گا۔ تے کہن لگی اگر اے دو چیزاں اللہ کول نے تے باقی بھی میں اللہ کولو ہی منگاں گی، تواڈے کولو منگن دی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ آ ویکھو اپنی کیڑیاں لوگ کتنے جا کے رولدے پھردے نے۔ تائیں تے قرآن نے آکھیا اولئک کل انعام بل ہم اضل، جیڑا میرے دروازے نو چھوڑدا ہے، میرے دروازے نو اللہ دے نے اولئک کل انعام بل ہم اضل، اے تے جانوراں تو بھی بدتر ہے، جانور بھی وہ کم نہیں کردے جیڑا اے کم کردے نے۔ اوے کو نہ ہدہد پرندہ جوں اڈیا اس ہدہد پرندہ ایدا نام مورخین نے یافور بیان کیتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے ایک ہدہد رکھیا سی، اللہ نے انہوں صلاحیت دیتی ہے کہ زمین دے اندر پانی دی تہ کتھوں تک کہ اللہ نے انہوں صلاحیت دیتی ہے، کہندے ہدہد ویکھ پانی کنا کو ڈونگا تھے۔ ایک دن اللہ دے نبی ایک جگہ تے ٹھہرے نے تے ہدہد ایک یمنی ہدہد تے دو میں جیوں چلے نے اڑدے دور نو نکل گئے۔ اللہ دے نبی دیکھ رہے نے ہدہد کدھر چلا گیا، وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، پرندیاں دی حاضری لگائی، ہدہد نظر ہی نہ آیا تے بڑے غصے دے اندر آ گئے کہ میری اجازت تو بغیر ہی چلا گیا۔ تے اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام اعلان کر رہے نے، فرما دے نے لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، ہدہد چلا گیا، میری اجازت تو بغیر گیا، مینوں سخت ترین سزا دینی ہے، میں یا انہوں میں ذبح کر دینا ہے۔ اے باتاں ہو رہی ہیں تے ادھروں ہدہد بھی اڑدا آ گیا۔ اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام نو غصے چ ویکھیا، اللہ دے نے فما کا سغائی غیر بعید، تھوڑی دیر ہی گزری ہے تے ہدہد بھی آ گیا۔ اللہ دے پیغمبر سلیمان علیہ السلام دے سامنے پیش ہو گیا تے پاک قرآن نے اس بات دا تذکرہ فرمایا۔ ہدہد آ کے کہنے لگا، تھوڑی دیر تو بعد ہی آ گیا، آندا اللہ دے نبی جی احطو بما لم تحط بہی، ایسی خبر لے کے آیا جڑی تواڈے تک پہنچی بھی کوئی نہیں۔ کیڑی خبر؟ انی وجدت امراتن تملکہم، ہدہد نو اے بات اینی بری لگی ہے، اینی پیڑی لگی ہے، لیکن پنجابیاں نو نہیں لگی۔ اس ہدہد نے کی بات کہی ہے؟ آندا انی وجدت امراتن تملکہم، اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام انہاں چ بندہ ہی کوئی نہیں رہ گیا، سارے ہی بندیاں تو بغیر بی بی نو کمران بنا بیٹھے، کوئی بندہ نہیں رہ گیا انہاں کول۔ انی وجدت امراتن تملکہم، انہاں دی حکمران بی بی بن کے بیٹھی ہے، صدر وزیر اعظم، کوئی عقل نہیں رہ گئی، بندہ ہی کوئی نہیں انہاں کو رہ گیا۔ واہ ہدہد تو کمال کر دیتی ہے۔ اللہ دے نبی نو آ کے دس رہی ہے انی وجدت امراتن تملکہم، ایڈی کو سری والے جانور نو پتہ لگ گیا، ایڈے جے سر والے نو پتہ نہیں لگا کہ اینو سر تے نہیں بھاجدا ہوندا۔ کیوں؟ میرے آقا نے ادو اعلان فرما دیتا سی جدو ایران دے اندر عورت دی حکمرانی آئی ہے، فرمایا لن یفلح قوم ولو امرہم امراتن،
پاک پیغمبر علیہ السلام سچے، سونے نبی دی بات سچی، ساری دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی مبارک زبان چو نکلی بات کدے غلط ہو ہی نہیں سکتی۔ کی فرمایا سی؟ لن یفلح قوم، اور قوم کدے بھی کامیاب نہیں ہو سکتی، کدے فلاح نہیں پا سکتی، اور قوم کدے بھی نجات نہیں پا سکتی کسے پاسے ہو، نہ مہنگائی والو، نہ ہور پاسے ہو، نہ عزت والو، کدے سر اچا کر کے وہ قوم نہیں چل سکتی جنہ دے اوتے بی بی حکمرانی کر رہی ہے۔ لن یفلح قوم ولو امرہم امراتن، اور قوم کدے کامیاب نہیں ہو سکتی جنہ سارا معاملہ بیبیاں دے ہاتھ پڑا دیتا ہے۔ سیانے آندے نا جی فلانے گھر بی بی دی حکومت ایسا رشتہ ہی نہیں کرنا، نہیں کر دے، او گھر نہیں وسدا جتھے بی بی دی حکومت ہوئے تے جڑے صوبے دے اندر بٹھا دیتی جائے انہیں کی کرنا ہے وہی کرنا ہے۔ قوم دیاں بیٹیاں جڑیاں گھراں دے اندر پردے چ بیٹھدیاں سن، اس ظالم نے آ کے انہاں نوں سکوٹریاں دے کے اور بے پردہ کر کے بازاراں دے اندر گھما دیتا ہے، حیا دا جنازہ کٹ کے رکھ دیتا ہے، اور اس پارٹی کو پتہ نہیں کوئی بندہ رہ ہی کوئی نہیں گیا۔ اللہ نے قرآن دے اندر اس بات دا تذکرہ فرمایا ہے کہ ایک جانور برداشت نہیں کرتا تے جے انسان برداشت کردے نے تے دا مطلب ہے اولئک کل انعام بل ہم اضل۔ اللہ دی ذات قیامت دے دن شرک جیسا گناہ معاف نہیں کرن گے۔ اور اس جانور نے آ کے کی کیا ہے، کہنے لگے انی وجدت امرأۃ تملکہم، او دا بڑا وڈا تخت ہے تے حکومت کر رہی ہے۔ اگلی جڑی سب تو پیڑی بات دیکھی ہے وجدتھا، میں انہوں ویکھیا دی قوم نو دیکھیا یسجدون للشمس من دون اللہ، اللہ نو چڑھ کے سورج نو سجدے کرن رہے نے، اللہ نو چڑھ کے سورج نو سجدے کرے تے او کافر، جیڑا اللہ نو چڑھ کے امریکہ نو سجدے کرے تے وہ مسلمان ہے، جیڑا اللہ نو چھڑ کے ڈالر نو سجدہ کرے اے مسلمان ہے۔ اللہ دی ذات نے کیا انتم الفقراء الی اللہ، آ جاؤ۔ اور اس ویلے نو دیکھو جدو میرے آقا خندق کھود رہے سن تے کی کیفیت سی، میرے آقا نے پیٹ تے پتھر بننے نے، صحابہ نے پتھر بننے نے، کتے سی معیشت، لیکن یقین کدے ہوتے سی؟ اللہ دی ذات دے ہوتے سی۔ جنگ بھی لڑنی ہے، 10,000 دا لشکر مکے والے دا مدینے تے حملہ کرنا رہا، لیکن کی سی؟ اللہ وال بھروسہ سی، یا اللہ کھان نو بھی شے کوئی نہیں، باہروں محاصرہ بھی ہو گیا، اللہ آسرا تیرا ہی ہے، تیری ذات دے ہوتے اج کیڑا ہے جیڑا حکمران اللہ دے سامنے سجدہ رو جا کے قبراں نو دھو کے پانی پین والے اللہ دی رحمت نہیں لے سکتے، رحمت وہی لین گے جیڑا رب دے گھر دے اندر آ کے سجدہ رو جا ربا۔ اور ویکھ لو منظر بدر دے اندر 313 ادھر 1000 دا لشکر، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اللہ تیری قبر تے لکھاں رحمتاں نازل فرمائے۔ کہندے نے آقا چوپڑی دے اندر سجدے پہ گئے، سجدے پہ گئے، کی کہہ رہے ہیں؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اللہم ان تہلک ھذہ العصابہ، اللہ ان سالاں دی 313 کمائی تیرے کو لے کے آ گیا، ربا اگر آج یہ تھے شہید ہو گئے تے قیامت تک تیرا دنیا تے نام لینے والا باقی نہیں رہے گا۔ دیکھیے آخیا یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اللہ تیری ذات زندہ قائم رہنے والی ذات ہے، اللہ تیرے رحمت دا سوالی بن کے تیرے اگے سجدے پہ گیا۔ جبریل آ گئے نے، سونیا سر چک لو، رب نے قبول کر لیا، آؤ میں تمہیں دسا ابو جال ایتھے مرنا ہے، اتبا ایتھے مرنا ہے، شیبہ ایتھے مرنا ہے، فلانے کافر نے ایتھے مرنا ہے۔ رب العالمین دی ذات نے فرمایا سونیا گھبرانا، رب دی ذات نے 5000 فرشتے بھیج دیتے نے تمہاری مدد واسطے۔ کیا ہن نہیں آ سکتے؟ آ سکتے ہیں۔ چھڑ دیو ساری دنیا دے گندیاں نو، اے خنزیراں دی کمائی ڈالر لینے چھڑ دیو۔ او بھی تے دور سی غزوہ ذات الرقاع دے اندر
نبی دے صحابہ جتیاں پیری کوئی نہیں. بخاری چاہتا ہے صحابہ میرے قد ساقطت اظفار ہونا، سونے نبی نال پیدل چلتے جا رہے ہیں، جتیاں بھی کوئی نہیں، اور ٹھڈے لگ لگ کے ساڈے انگلیاں دے پیراں دی انگل دے ناخن اتر گئے، اساں پیراں تے پرانیاں ٹاکیاں بن کے سونے نبی دا ساتھ نہیں چھڈیا، انہاں دے نال مل کے جہاد کر کے آئے. اے بھی دور سی تے او بھی دور آیا. پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھوک نال بے ہوش ہو جاندے. ایک دن مسجد نبی چوں نکلے تے قائم مقام گورنر بنے مدینے دے تے ہاتھ دے اندر بڑا ودیا رومال. ایک بندے نے خوش طبی نال آکھیا ابو ہریرہ اج بڑی ٹھاٹھ ہے، بڑی کمال ہے. او دن بھول گیا نے جدوں ایتھے بے ہوش ہو کے ڈگدا ہے. کہن لگے انہاں دناں دے صبر دی برکت ہے کہ اج رب نے مینوں مدینے دا گورنر بنا دیتا ہے. آؤ رب اگے چکیے، گناہ بھی معاف ہو جان گے. اللہ دی عدالت یقین جانو، رب تے پکا بھروسہ کر لو، دے کولو سوال کرو، انشاءاللہ امید ہے اللہ سارے گناہ معاف کر کے سونے نبی دے جھنڈے تھلے جگہ دے کے رب جنت بھیجے گا، کوئی روکن والا نہیں ہوئے گا. تے جے اسی دنیا دے غیراں دے دروازے تے کھے کھاندے رہے، کدی امریکہ اگے، کدی چائنا اگے، کدی کسے اگے، تے رب بندے نے میرا دروازہ چھڈی تے جا پھر میں تینوں رسوا کر کے ہی ماراں گا. عزت دا رستہ ہے وے ادعو ربکم ادعو ربکم. جویں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب دا دروازہ وکھایا، ایتھے ہی چکنا ہے، ایتھے ہی رہنا ہے، نہیں جانا کسے پاسے. کی خیال ہے اللہ کو خزانے ختم ہو گئے نے؟ بڑے خزانے، وسیع خزانے نے. اللہ ساڈا امتحان لے رہا ہے کہ کیویں کدھر جاندے نے. چھڑ دئیے سارے دروازے، کدے اگے دعا کیتی کری اللہ تیری ذات غفور الرحیم ہے. تے جدو اسی اس پاسے آ جائیں گے یقین جانو سانو کہنا بھی نہیں پوے گا، اسی وضو کر کے ادھر آواں گے گناہ معاف ہو جائیں گے. نبی علیہ السلام دے دور دے اندر ایک صحابی آیا، رستے دے اندر آؤندیاں کو گناہ ہو گیا، نماز پڑھی، اندر آقا اے غلطی ہو گئی ہے، حد قائم کرو. آپ نے فرمایا الا صلیت معنا، نماز پڑھی ہے ساڈے نال؟ جی آقا پڑھی. فرمایا خوش ہو جا، رب نے تیرا گناہ معاف کر چھڈیا. آ رستہ اپنائیے، اللہ کے آئیے. گناہ ہونا اے ساڈے اللہ دے نبی نے بیان کیتا ہے. فرمایا جڑا گناہ نہیں نہ کردا وہ اللہ نو پسند ہی نہیں. گناہ کرے گا تے توبہ کرے گا، بلکہ ایک حدیث چاہتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا لو لم تذنبوا، اگر تسی گناہ چھڑ دیو نا ایڈے وڈے پاک بن جاؤ، اللہ تانوں لے جا کسی ہور قوم نو لے آوے، او گناہ کر کے اللہ کے جدو جھکدے نے تے اللہ نو بڑے پیارے لگدے نے. غلطی ہو جاندی ہے لیکن غلطی چھوٹی، شرک نہیں، والدین دی نافرمانی نہیں. اللہ رب العالمین کفر شرک تو محفوظ فرمائے، اپنے دروازے تے اللہ رب العالمین چکائے، غیراں دے دروازے تو اللہ محفوظ فرمائے. انشاءاللہ باقی تفصیل اگلے جمعے عقیدے دی آئے گی. اللہ تبارک و تعالی سانو اپنی ذات تے پکا پختہ عقیدہ رکھن دی توفیق دے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.